اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت کی جانب سے پاکستان اور مسلح افواج کے خلاف 9 مئی کو کی جانے والی بدترین دہشت گردی کے بعد پہلی بار نیشنل ٹی وی پر بہت سے صحافیوں کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا جانے لگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی جانب سے ملک کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا موازنہ کسی صورت بھی الطاف حسین صاحب کے 22 اگست والے بیان سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بیان کارکنان کی مسخ شدہ لاشیں ملنے کے بعد فرسٹریشن اور مایوسی میں دیا جانے والا بیان تھا، جبکہ عمران خان صاحب کا پاکستان اور پاک فوج کی حساس تنصیبات پر حملہ ایک طے شدہ عالمی منصوبہ تھا جو بقول تحریک انصاف کے منحرف اراکین کے پچھلے 1 مہینے سے اس کی پلاننگ کی جا رہی تھی، اور خود عمران خان صاحب کے متضاد بیانات ان واقعات میں ملوث ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان دونوں واقعات کی شدت اور دونوں رہنماؤں کی انٹینشن کو دیکھتے ہوئے ریاست اور اس کے اداروں کا رد عمل بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آج جب تمام چینل پر الطاف حسین صاحب کے مخالفین بھی اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا بیان عمران خان صاحب کے منظم حملوں کے مقابلے میں 1% بھی نہیں تھا، اس کے باوجود ان کو سزا 100% دی گئی، بلکہ آج تک دی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے حملے جنہیں پاکستان پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود انہیں سزا 1% بھی نہیں دی گئی۔ الٹا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا ان شہداء کی فیملیوں کے لیے دکھ اور صدمے کا سبب بنا کہ جو پوری قوم کے ہیرو تھے، اور دوسری طرف انہی عدالتوں سے الطاف حسین صاحب پر 6 ماہ کے لیے لگائی جانے والی جبری پابندی، جسے 6 سال بعد بھی برقرار رکھا ہوا ہے، آج اس کے خلاف دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا گیا۔ قانون کا یہ دوہرا معیار نہ جانے کہاں لے کر جائے گا، نا انصافیوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رویہ اور تکبر مشرقی پاکستان جیسے سانحات کو جنم دیتا ہے، پھر لاکھ کوئی تعویلیں دیتا رہے، لاکھ کوئی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پبلک ہونے سے روکے رکھے، تاریخ ان کلپریٹس کے چہروں سے خود نقاب اتار دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ناانصافی کی کوکھ سے ہمیشہ بغاوتیں جنم لیتی ہیں، اور جب بغاوتیں سر اٹھاتی ہیں تو مضبوط سے مضبوط دیوار بھی ریت کا ڈھیر ثابت ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چرچل نے اسی لیے پوچھا تھا کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہاں سے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو انصاف مل رہا ہو تو پھر طاقتور ترین فوج بھی کمزور سے کمزور ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مثال آپ کے سامنے افغانستان کی ہے کہ جنہوں نے کم تر وسائل کے باوجود دنیا کی طاقتور ترین فوج کو بھاگنے پر مجبور کیا، وجہ ان کا نظام انصاف تھا، جبکہ آج پاکستان جو مسلم ممالک میں واحد ایٹمی ریاست ہونے اور دنیا کی سب سے منظم اور بہترین فوج رکھنے کے باوجود نظام انصاف میں شرمناک نمبروں میں شمار کیا جا رہا ہے، جبکہ تنخواہوں اور مراد میں شاید دنیا میں پہلے نمبر پر ہو۔ عمران خان صاحب کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے باوجود ایوان صدر سے لے کر ایوان عدل تک مذاکرات کے لیے زور دیا جا رہا ہے، جبکہ الطاف حسین صاحب اور ان کے کروڑوں چاہنے والوں کے مینڈیٹ کو جبر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہ ہو۔